بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہوا کہ مدینہ پاک کے لیے یثرب کہنا، یثرب کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ بعض نعت خوان نعتوں کے اندر مدینہ کے لیے یثرب کا لفظ بولتے ہیں، جیسا کہ ایک بڑی مشہور نعت بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ تو یہ اس طرح ان کا پڑھنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، لفظ یثرب کے تقریباً جتنے بھی معنی ہیں وہ سارے برے ہیں، عیب دار ہیں، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد ان کے جو نزول کا مقام تھا اس کا نام مدینہ رکھنا پسند فرمایا، اور نام کی تبدیلی یہ اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کرتی ہے کہ جو پہلا نام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا، جبکہ جو موجودہ نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، محبوب ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی پسند ہے، محبوب ہے۔ چنانچہ اب اگر کوئی شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک کو اس نام سے پکارے کہ جو اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، تو یقیناً ایسا شخص گناہ گار ہوگا اور اس پر توبہ واجب ہوگی۔ یعنی اب اگر کوئی مدینہ پاک کو یثرب کہتا ہے تو ایسا شخص یہ گناہ گار ہوگا اور اس کا یہ کہنا جائز نہیں ہوگا۔ برابر ہے کہ وہ مدینہ پاک کو جو یثرب کہہ رہا ہے وہ اپنے عام کلام کے اندر، نثر کے اندر وہ یثرب کہے یا وہ نظم کے اندر، اشعار کے اندر یثرب کہے، دونوں صورتوں میں یہ ناجائز و گناہ ہے۔ لہٰذا ایسے نعتیہ اشعار پڑھنا کہ جن کے اندر مدینہ پاک کے لیے یثرب کا لفظ استعمال کیا جائے، جیسا کہ آپ نے پوچھا شاہ مدینہ کے اندر مدینہ پاک کے لیے یثرب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جنہوں نے اس طرح کی نعت پڑھی ہے وہ توبہ کریں اور آئندہ مدینہ کی جگہ یثرب نہ پڑھنے کا عزم کر لیں۔ البتہ جو نعت ہے اس کے اندر یوں تبدیل کر لیں تو پھر یہ درست ہو جائے گی، شاہ مدینہ طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ اگر اس طرح کا استعمال الفاظ کر لیے جائیں تو یہ پھر درست ہو جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ من سمى المدینہ یثرب فلیستغفر اللہ، کہ فرمایا کہ جو مدینہ کو یثرب کہے تو اس پر توبہ واجب ہے۔ پھر فرمایا کہ مدینہ توبہ ہے۔ اور اس کی شرح کے اندر علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ کا نام یثرب رکھنا حرام ہے، کہ یثرب کہنے سے استغفار کا حکم فرمایا، اور استغفار گناہ ہی سے ہوتی ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ حضور نے اس کا نام مدینہ رکھا جو کہ لوگوں کے تمدن اور اجتماع کی طرف اشارہ کرتا ہے اور لوگوں کی آپس میں انسیت اور الفت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یثرب کہنے سے منع کر دیا، اس لیے کہ یہ جاہلیت کا نام ہے، یا اس لیے کہ یہ لفظ یثرب بمعنی فساد و ہلاک سے نکلا ہے، تصریح بمعنی ڈانٹنا اور ملامت کرنا، اس مناسبت سے اس شہر کا نام یثرب رکھا گیا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یثرب ایک بت کا نام تھا، یا اس وجہ سے کہ یہ جابر بادشاہوں میں سے کسی جابر بادشاہ کا نام تھا۔ تو بہرحال مدینہ پاک کو یثرب کہنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ مدینہ منورہ کہنا چاہیے، مدینہ طیبہ کہنا چاہیے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔